بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المفعول به هو ما وقع علیہ فعل الفاعل۔ مفعول به وہ ہے کہ جس پر فاعل کا فعل واقع ہو۔ نحو ضربت زیدن، جیسے میں نے مارا زید کو۔ مفعول به وہ ہے کہ جس پر فاعل کا فعل واقع ہو، جیسے ضربت زیدن۔ اس میں زیدن مفعول به ہے، اس پر فاعل کا فعل ضرب واقع ہے۔ مفعول به وہ ہے جس پر فاعل کا فعل واقع ہو، جیسے ضربت زیدن۔ اس میں زیدن مفعول به ہے، اس پر فاعل کا فعل ضرب واقع ہے۔ سوال ہوتا ہے مفعول به کی یہ تعریف درست نہیں ہے، کیونکہ مفعول به لفظ ہوتا ہے، جبکہ جس پر فاعل کا فعل واقع ہو وہ تو ذات ہوتی ہے۔ تو پھر یہ کہنا کیسے صحیح ہوا مفعول به وہ ہے جس پر فاعل کا فعل واقع ہو؟ مفعول به کی یہ تعریف درست نہیں ہے، اس لیے کہ مفعول به لفظ ہوتا ہے، جبکہ جس پر فاعل کا فعل واقع ہو وہ ذات ہوتی ہے۔ تو پھر یہ کہنا کیسے صحیح ہوا مفعول به وہ ہے جس پر فاعل کا فعل واقع ہو؟ جواب یہ ہے کہ ما مضاف الیہ ہے، اس کا مضاف معذوف ہے، یعنی اسم ما وقع۔ مفعول به اس چیز کا نام ہے جس پر فاعل کا فعل واقع ہو۔ باقی اسم کے لفظ کو ذکر نہیں کیا گیا، کیونکہ مفعول مطلق کی تعریف میں اسم کا لفظ موجود ہے، اسی پر اکتفا کیا گیا۔ جواب یہ ہے کہ ما مضاف الیہ ہے، اس کا مضاف محذوف ہے، یعنی ہوا اسم ما وقع۔ وہ اس چیز کا نام ہے جس پر فاعل کا فعل واقع ہو۔ اسم کے لفظ کو یہاں ذکر نہیں کیا گیا، کیونکہ مفعول مطلق کی تعریف میں اسم کا لفظ گزرا ہے، تو اسی پر اکتفا کر لیا گیا۔ سوال ہوتا ہے مفعول به کی یہ تعریف جامع نہیں، یہ ایاک نعبد میں ایاک پر صادق نہیں ہے، اور ما ضرب زید امرن میں امرن پر صادق نہیں ہے۔ ایاک پر اس لیے صادق نہیں کہ عبادت ذات باری تعالیٰ پر واقع نہیں ہوتی، حالانکہ ایاک مفعول به ہے۔ اور امرن پر اس لیے صادق نہیں ہے کہ ضرب امر پر واقع نہیں ہے، بلکہ ضرب کی نفی کی گئی ہے۔ مفعول به کی یہ تعریف جامع نہیں، ایاک نعبد میں ایاک پر صادق نہیں، اور ما ضرب زید امرن میں امرن پر صادق نہیں۔ ایاک پر اس لیے صادق نہیں کہ عبادت ذات باری تعالیٰ پر واقع نہیں ہوتی، حالانکہ ایاک مفعول به ہے۔ اور ما ضرب زید امرن میں امرن پر اس لیے صادق نہیں ہے کہ امر پر ضرب واقع نہیں ہے، امر سے تو ضرب کی نفی کی گئی ہے۔ جواب یہ ہے فعل کے واقع ہونے کا مطلب ہے فعل کا تعلق ہو، خواہ اثباتاً یا نفیاً ہو۔ اب تعریف ایاک نعبد میں ایاک پر صادق ہوگی، اس لیے کہ عبادت کا ذات باری تعالیٰ کے ساتھ تعلق اثباتاً ہوتا ہے، اور ما ضرب زید امرن میں امرن پر تعریف صادق ہوگی، کیونکہ ضرب کا امر کے ساتھ تعلق ہے نفیاً۔ جواب یہ ہے کہ فعل کے واقع ہونے کا مطلب ہے کہ فعل کا تعلق ہو، خواہ اثباتاً یا نفیاً۔ اب تعریف ایاک نعبد میں ایاک پر صادق ہوگی، اس لیے کہ عبادت کا تعلق ذات باری تعالیٰ کے ساتھ اثباتاً ہے، اور ما ضرب زید امرن میں امرن پر تعریف صادق ہوگی، اس لیے کہ ضرب کا امر کے ساتھ تعلق نفیاً ہے۔ سوال ہوتا ہے مفعول به کی یہ تعریف دخول غیر سے معنی نہیں، مررت بزید میں زید پر صادق ہے، کیونکہ مرور کا زید کے ساتھ تعلق ہے، حالانکہ زید مفعول به نہیں ہے۔ جواب سوال یہ ہوتا ہے مفعول به کی یہ تعریف دخول غیر سے معنی نہیں، یہ مررت بزید میں زید پر صادق ہے، کیونکہ مرور کا زید کے ساتھ تعلق ہے، حالانکہ زید مفعول به نہیں ہے۔ جواب یہ ہے کہ تعلق سے مراد ہے تعلق بلا واسطہ حرف جر، مرور کا زید کے ساتھ تعلق بواسطہ حرف جر با کے ہے، لہذا تعریف اس پر صادق نہیں ہوگی۔ جواب یہ ہے تعلق سے مراد ہے تعلق بلا واسطہ حرف جر، مرور کا زید کے ساتھ تعلق بواسطہ حرف جر با کے ہے، لہذا تعریف اس پر صادق نہیں ہوگی۔ سوال ہوتا ہے ضرب زید مفعول به کی یہ تعریف دخول غیر سے معنی نہیں، یہ ضرب زید میں زید پر صادق ہے، کیونکہ اس کے ساتھ ضرب کا تعلق ہے بلا واسطہ حرف جر کے، حالانکہ زید مفعول به نہیں ہے۔ سوال ہوتا ہے مفعول به کی یہ تعریف دخول غیر سے معنی نہیں، ضرب زید میں زید پر صادق ہے، کیونکہ اس کے ساتھ ضرب کا تعلق ہے بلا واسطہ حرف جر کے، حالانکہ زید مفعول به نہیں ہے۔ جواب یہ ہے کہ تعلق کا مطلب ہے فعل کا فاعل کی طرف اسناد، فعل کا اس فاعل کی طرف اسناد ہو، اور ضرب زید میں ضرب کا زید کی طرف اسناد نہیں ہے، تو لہذا تعریف زید پر صادق نہیں ہوگی۔ جواب یہ ہے کہ تعلق سے مراد ہے فعل کا فاعل کی طرف اسناد ہو، ضربہ کا زید کی طرف اسناد نہیں ہے، لہذا تعریف اس پر صادق نہیں آئے گی۔
وقد يتقدم على الفعل، اور کبھی مفعول مقدم ہوتا ہے فعل پر، جیسے زیدن ضربت، میں نے زید کو میں نے مارا۔ کبھی مفعول بھی فعل پر مقدم ہوتا ہے کیونکہ فعل عامل قوی ہے، اور عامل قوی اپنے معمول میں عمل کر سکتا ہے خواہ معمول مقدم ہو یا مؤخر ہو، جیسے زیدن ضربت، اس میں زیدن مفعول مقدم ہے۔ کبھی مفعول فعل پر مقدم ہوتا ہے اس لیے کہ فعل عامل قوی ہے، اور عامل قوی اپنے معمول میں عمل کر سکتا ہے خواہ وہ معمول مقدم ہو یا مؤخر ہو، جیسے زیدن ضربت، اس میں زیدن معمول مفعول مقدم ہے۔ پھر تقدیم کی دو قسمیں ہیں، جوازی اور وجوبی۔ جوازی جیسے زیدن ضربت، اس میں زیدن مفعول ضربت پر جوازن مقدم ہے، اور وجوبی اس وقت ہوتی ہے جب مفعول بھی استفہام یا شرط کے معنی کو متضمن ہو۔ استفہام کے معنی کو متضمن ہو، جیسے من تضربو، تم کس کو مارتے ہو، تو یہاں پر من مفعول بھی استفہام کے معنی کو متضمن ہے، اسی وجہ سے مقدم ہے۔ شرط کے معنی کو متضمن ہو، من تکرم یکرم کا، جس کا تم اکرام کرو گے وہ تمہارا اکرام کرے گا، یہاں پر من مفعول بھی شرط کے معنی کو متضمن ہے، اس لیے مقدم ہے۔ وجوبی تقدیم اس وقت ہوتی ہے جب مفعول بھی استفہام یا شرط کے معنی کو متضمن ہو۔ استفہام کے معنی کو متضمن ہو، جیسے من تضربو، تم کس کو مارتے ہو، یہاں پر من مفعول بھی استفہام کے معنی کو متضمن ہے، اسی وجہ سے مقدم ہے۔ شرط کے معنی کو متضمن ہو، من تکرم یکرم کا، جس کا تم اکرام کرو گے وہ تمہارا اکرام کرے گا، یہاں پر من مفعول بھی شرط کے معنی کو متضمن ہے، اسی وجہ سے مقدم ہے۔ اور کبھی فعل کو حذف کر دیا جاتا ہے لقیام قرینۃ، قرینہ کے قائم ہونے کے وقت، جوازن جوازی طور پر، قولک جیسے تیرا قول، زیدن لمن قال، زیدن اس شخص کے لیے جو کہے، من اضرب میں کس کو ماروں۔ مفعول بھی کے فعل کو کبھی بوقت قیام قرینہ حذف کر دیا جاتا ہے، اور یہ حذف کبھی جوازی ہوتا ہے اور کبھی وجوبی ہوتا ہے۔ مفعول بھی کے فعل کو بوقت قیام قرینہ حذف کر دیا جاتا ہے، اور یہ حذف کبھی جوازی ہوتا ہے کبھی وجوبی ہوتا ہے۔ جوازی جیسے کوئی کہے من اضربو میں کس کو ماروں، تو آپ کہیں زیدن، یعنی اضرب زیدن، اضرب فعل کو حذف کر دیا اور اس پر قرینہ سوال ہے جس میں ضرب مذکور ہے۔ کوئی کہے من اضربو تو آپ کہیں زیدن، یعنی اضرب زیدن، اس میں اضرب فعل کو حذف کر دیا اور اس پر قرینہ سوال ہے جس میں ضرب کا ذکر ہے۔ ووجوباً فی اربعۃ مواضع، اور حذف کیا جاتا ہے فعل کو وجوبی طور پر 4 جگہوں میں۔ پہلی جگہ سماعی ہے، جیسے امرأً و نفسہ، چھوڑ آدمی کو اور اس کے نفس کو، وانتہوا خیر لکم، اور باز آ جاؤ اور ارادہ کرو اپنے لیے خیر کا، اہلاً و سہلاً تم آئے ہو اپنے لوگوں میں اور تم نے روندا نرم زمین کو۔ مفعول بھی کے فعل کا وجوبی حذف 4 جگہوں میں ہوتا ہے۔ پہلی جگہ سماعی ہے، یعنی کوئی ضابطہ نہیں، عرب سے سنا وہ حذف کرتے ہیں تو ہم بھی حذف کرتے ہیں۔ باقی 3 جگہیں قیاسی ہیں، یعنی ضابطے کے مطابق ہیں۔ مفعول بھی کے فعل کا وجوبی حذف 4 جگہوں میں ہوتا ہے۔ پہلی جگہ سماعی ہے، یعنی کوئی ضابطہ نہیں، عرب سے سنا وہ فعل کو حذف کرتے ہیں تو ہم بھی حذف کرتے ہیں، اور باقی 3 جگہیں قیاسی ہیں، یعنی کہ ضابطے کے مطابق ہیں۔ یہاں پر سوال ہوتا ہے کہ ہم تسلیم نہیں کرتے مفعول بھی کے فعل کا وجوبی حذف صرف 4 جگہوں میں ہوتا ہے، کچھ اور جگہیں بھی ہیں، مواضع بھی ہیں جہاں پر فعل کو حذف کیا جاتا ہے، جیسے بنا بر مدح حذف کرنا، جیسے الحمدللہ الحمیدہ، اس میں الحمیدہ کا فعل محذوف ہے بنا بر مدح، یعنی امدح الحمیدہ۔ اور کبھی حذف بنا بر ضم ہوتا ہے، جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو الرجیمہ مفعول بھی ہے، اس کا فعل بنا بر ضم محذوف ہے، یعنی ازم الرجیمہ۔ ہم تسلیم نہیں کرتے مفعول بھی کے فعل کا وجوبی حذف 4 جگہوں میں ہوتا ہے، کچھ اور مواضع بھی ہیں جن میں حذف ہوتا ہے، جیسے بنا بر مدح حذف کرنا، جیسے الحمدللہ الحمیدہ، اس میں الحمیدہ کا نسب بنا بر مدح کے ہے، یعنی امدح فعل محذوف ہے، امدح الحمیدہ۔ اور کبھی حذف بنا بر ضم ہوتا ہے، جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیمہ، تو الرجیمہ منصوب ہے اور اس کا فعل محذوف ہے، اور وہ ہے ازم و ازم الرجیمہ۔
جواب یہ ہے کہ مصنف کا مقصد حصر نہیں ہے کہ صرف ان 4 جگہوں میں حذف ہوتا ہے، یہ 4 جگہیں صرف اس لیے بیان کی کہ ان میں مباحث کثیر ہیں۔ جواب یہ ہے کہ مصنف کا مقصد یہ نہیں کہ حذف صرف ان 4 جگہوں میں ہوتا ہے، ان 4 جگہوں کا ذکر صرف اس لیے ہے کہ ان کے مباحث کثیر ہیں۔ تو پہلی جگہ الاول پہلا موضع سماعی ہے، اس کی 3 مثالیں ذکر کی۔ نمبر 1 امرأن و نفسہ، یعنی اترک امرأن و نفسہ، چھوڑ آدمی کو اور اس کے نفس کو، یعنی اپنی زبان کو، اپنے ہاتھ کو اس کے مارنے سے روک اور اپنی زبان کو اس کو نصیحت کرنے سے روک۔ یہاں پر اترک فعل کو حذف کر دیا گیا۔ پہلی مثال ہے امرأن و نفسہ، یعنی اترک امرأن و نفسہ، چھوڑ آدمی کو اور اس کے نفس کو، یعنی اپنے ہاتھ کو اس کے مارنے سے اور اپنی زبان کو اس کو نصیحت کرنے سے روک۔ یہاں پر اترک فعل کو حذف کر دیا۔ ونفسہ میں واو یا تو عاطفہ ہے یا بمعنی ماں کے ہے۔ اگر عاطفہ ہو تو نفسہ کا عطف ہوگا عمران پر، اور اگر بمعنی ماں کے ہو تو پھر یہ مفعول ماہو ہوگا اترک کا۔ ونفسہ میں واو یا تو عاطفہ ہے یا بمعنی ماں کے ہے۔ اگر عاطفہ ہو تو اس کا عطف ہوگا عمران پر، اور اگر یہ بمعنی ماں کے ہو تو پھر یہ نفسہ مفعول ماہو ہوگا اترک کا۔ دوسری مثال ہے وانتہوا خیرا لکم، یعنی انتہوا عن التثلیث واقصدوا خیرا لکم، باز آ جاؤ 3 خدا ماننے سے اور ارادہ کرو اپنے لیے خیر کا۔ تو خیراً مفعول بھی ہے، اس کا فعل محذوف ہے اقصدوا۔ دوسری مثال ہے انتہوا خیرا لکم، یعنی انتہوا عن التثلیث واقصدوا خیرا لکم، باز آ جاؤ 3 خدا ماننے سے اور ارادہ کرو اپنے لیے خیر کا۔ تو خیرا لکم مفعول بھی ہے، اس کا فعل اقصدوا محذوف ہے۔ تیسری مثال ہے اہلاً و سہلاً، یعنی اتیت اہلاً و وطیت سہلاً، تم آئے ہو اپنے لوگوں میں اور تم نے روندا نرم زمین کو۔ یہاں پر اہلاً اور سہلاً مفعول بھی ہیں، ان کا فعل محذوف ہے اتیت اور وطیت۔ تیسری مثال ہے اہلاً و سہلاً، یعنی اتیت اہلاً و وطیت سہلاً، تم آئے ہو اپنے لوگوں میں اور تم نے روندا نرم زمین کو۔ یہاں پر اہلاً اور سہلاً مفعول بھی ہیں، ان کا فعل محذوف ہے اتیت اور وطیت۔ باقی اہلاً 2 چیزوں کے مقابلہ میں آتا ہے۔ نمبر 1 اجنبیوں کے مقابلہ میں، یعنی تم اپنے لوگوں میں آئے ہو، اجنبی لوگوں میں نہیں۔ اور نمبر 2 ویران کے مقابلے میں، یعنی تم آئے ہو آباد جگہ میں نہ کہ ویران جگہ میں۔ اور سہلاً حزناً کے مقابلہ میں آتا ہے بمعنی سخت زمین، یعنی تم نے روندا ہے نرم زمین کو نہ کہ سخت زمین کو۔ اہلاً 2 چیزوں کے مقابلہ میں آتا ہے۔ نمبر 1 بمقابلہ اجانب کے، اجنبیوں کے مقابلہ میں، یعنی تم آئے ہو اپنے لوگوں میں نہ کہ اجنبی لوگوں میں۔ اور نمبر 2 ویران کے مقابلہ میں، یعنی تم آئے ہو آباد جگہ میں نہ کہ ویران جگہ میں۔ اور سہلاً یہ حزناً کے مقابلہ میں آتا ہے بمعنی سخت زمین۔ اب مطلب ہوگا تم نے نرم زمین کو روندا نہ کہ سخت زمین کو۔ والثانی المنادى، اور دوسری جگہ منادى ہے، وهو المطلوب اقبالہ، اور وہ ہے کہ طلب کیا جائے اس کی توجہ کو، بحرف ایسے حرف کے ذریعے، نائب مناب ادعو، جو قائم مقام ہو ادعو کے، لفظاً او تقدیراً، لفظی طور پر یا تقدیری طور پر۔ دوسری جگہ یعنی کہ دوسرا موضع جہاں پر مفعول بھی کے فعل کو قیاسی طور پر حذف کرتے ہیں منادہ ہے، اور منادہ کا لغوی معنی ہے پکارا ہوا، اور اصطلاحی معنی ہے کہ جس کی توجہ کو ایسے حرف کے ذریعے طلب کیا جائے جو ادعو کے قائم مقام ہو، خواہ وہ حرف لفظی ہو یا تقدیری ہو۔ لفظی ہو جیسے یا زید ہو، یا تقدیری ہو جیسے یوسف اعرض عن ھذا، یعنی یا یوسف اعرض عن ھذا۔ منادہ کا لغوی معنی ہے پکارا ہوا، اور اصطلاحی معنی ہے کہ جس کی توجہ کو ایسے حرف کے ذریعے طلب کیا جائے جو حرف ادعو کے قائم مقام ہو، خواہ وہ حرف لفظی ہو یا تقدیری ہو۔ لفظی ہو جیسے یا زید، و تقدیری ہو جیسے یوسف اعرض عن ھذا، یعنی یا یوسف اعرض عن ھذا۔ سوال ہوتا ہے کہ منادہ کی تعریف نہ جامع ہے نہ مانع ہے۔ مانع اس لیے نہیں کہ یہ یا زیدوں میں ذات زید پر صادق ہے، کیونکہ ذات زید کی توجہ کو طلب کیا گیا ہے، حالانکہ وہ منادہ نہیں ہے۔ اور جامع اس لیے نہیں کہ یا زیدوں میں زید پر صادق نہیں ہے، کیونکہ زید کی توجہ کو طلب نہیں کیا گیا بلکہ ذات کو طلب کیا گیا ہے، حالانکہ یا زیدوں میں زید منادہ ہے۔
منادہ کی یہ تعریف نہ جامع ہے نہ معنی ہے۔ معنی اس لیے نہیں کہ یا زیدوں میں ذات زید پر صادق ہے، کیونکہ ذات زید ہی کی توجہ کو طلب کیا گیا ہے، حالانکہ وہ منادہ نہیں ہے، منادہ تو لفظ زید ہے۔ اور جامع اس لیے نہیں کہ یا زیدوں میں زید پر صادق نہیں ہے، کیونکہ لفظ زید کی توجہ کو طلب نہیں کیا گیا، حالانکہ یہی لفظ زید منادہ ہے۔ جواب یہ ہے کہ المطلوب صفت ہے، اس کا موصوف محذوف ہے الاسم، اور اقبالہ کی ہو ضمیر مضاف الیہ ہے، اس کا مضاف محذوف ہے جو کہ مدلول ہے۔ تقدیری عبارت ہے الاسم المطلوب اقبال مدلولہ، وہ اسم کے جس کے مدلول کے توجہ کو طلب کیا گیا ہو۔ اب تعریف جامع معنی ہو جائے گی۔ ذات زید پر صادق نہیں آئے گی کیونکہ وہ اسم نہیں، اور لفظ زید پر صادق آئے گی کیونکہ اس کے مدلول کی توجہ کو طلب کیا گیا ہے۔ جواب یہ ہے کہ المطلوب صفت ہے، اس کا موصوف محذوف ہے جو کہ الاسم ہے، اور اقبالہ میں ضمیر مضاف الیہ ہے، اس کا مضاف محذوف ہے جو کہ مدلول ہے۔ تقدیر عبارت اس طرح ہوگی الاسم المطلوب اقبال مدلولہ، وہ اسم کے جس کے مدلول کی توجہ کو طلب کیا گیا ہو۔ اب تعریف جامع معنی ہو جائے گی۔ ذات زید پر صادق نہیں آئے گی کیونکہ وہ اسم نہیں، اور لفظ زید یا زیدوں میں لفظ زید پر صادق آئے گی اس لیے کہ اس کے مدلول کی توجہ کو طلب کیا گیا ہے۔ سوال ہوتا ہے منادہ کی یہ تعریف جامع نہیں، یا زیدوں میں اس زید پر صادق نہیں جو پہلے ہی سے متوجہ ہے، کیونکہ اس کی توجہ کو طلب نہیں کیا گیا کیونکہ وہ پہلے ہی سے متوجہ ہے، حالانکہ زید منادہ ہے۔ منادہ کی یہ تعریف جامع نہیں، یا زیدوں میں اس زید پر صادق نہیں ہے کہ جو پہلے ہی سے متوجہ ہے، کیونکہ اس کی توجہ کو طلب نہیں کیا گیا اس لیے کہ وہ پہلے ہی سے متوجہ ہے، حالانکہ زید منادہ ہے۔ جواب یہ ہے کہ طلب توجہ میں تعمیم ہے، خواہ چہرے سے ہو یا دل سے ہو۔ جو زید پہلے ہی سے متوجہ ہے اس کی دل کی توجہ مطلوب ہے۔ جواب یہ ہے کہ طلب توجہ میں تعمیم ہے، خواہ چہرے سے ہو یا دل سے ہو، اور جو زید پہلے ہی سے متوجہ ہے اس کی توجہ کی طلب دل سے ہے، اس کی دل کی طلب جو ہے وہ دل کی توجہ مطلوب ہے۔ پھر سوال ہوتا ہے کہ منادہ کی یہ تعریف جامع نہیں، یا جبالو یا سماؤ یا ارضوں میں پر صادق نہیں ہے جو قرآن مجید میں واقع ہیں، کیونکہ یہاں پر تو بالکل توجہ مطلوب نہیں، نہ چہرے کی نہ دل کی، حالانکہ یہ منادہ ہیں۔ منادہ کی یہ تعریف جامع نہیں، یا جبالو یا سماؤ یا ارضوں میں صادق نہیں ہے کیونکہ یہاں تو بالکل توجہ کی طلب نہیں ہے، نہ دل سے نہ چہرے سے، حالانکہ یہ منادہ ہیں۔ تو جواب یہ ہے کہ طلب توجہ میں تعمیم ہے، خواہ حقیقتاً ہو یا حکماً ہو، یہاں پر حکماً طلب توجہ مطلوب ہے۔ جواب یہ ہے کہ طلب توجہ میں تعمیم ہے، خواہ حقیقتاً ہو یا حکماً ہو، یہاں پر جو ہے وہ حکماً طلب توجہ مطلوب ہے۔